الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی معزز محترم مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خصوصی عنایت اور کرم کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک میں داخل فرمایا تھا۔ رمضان المبارک کا نصف اول مکمل ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ جس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اولہ رحمہ، کہ وہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وہ گزر چکا۔ دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، یہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد ایک آخری عشرہ اس کا آئے گا جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عتق من النار، وہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت پہلے عشرے میں نازل ہوتی ہے، مغفرت کا خاص اسلوب دوسرے عشرے میں چلتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، وہ تیسرے عشرے کے ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں کسی کی مغفرت نہیں ہوتی، یا پہلے عشرے میں کسی کو آگ سے خلاصی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایات ہیں جو ان مختلف حصوں کے ساتھ خاص کی گئی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام جس وقت آخری عشرہ شروع ہونے کے قریب ہوتا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ بہت زیادہ کاوش کیا کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے، ایقظ اہلہ، اب وہ خاص طور پر اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی رات کو زندہ کر دیتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام جو عام معمول رات کو زندہ کرنے کا تھا، رمضان المبارک کے بارے میں راوی کہتے ہیں احیا لیلہ، وہ اپنی رات کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی جاگ کے گزارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ رسول کریم علیہ السلام کو پوری رات جاگتے نہیں دیکھا، یعنی آپ علیہ السلام رات کے کچھ حصے میں آرام بھی فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے دنوں میں پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاگ کے حاضر ہے۔ تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو رمضان المبارک کے علاوہ نہیں دیکھا کہ وہ پوری رات جاگ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام پوری رات میں قرآن کریم مکمل کرتے ہوں سوائے رمضان المبارک، کہ صرف رمضان میں آپ پوری رات میں قرآن کریم مکمل فرمایا کریں، اور اہل خانہ کو خاص طور پر جگانا آخری عشرے کے اندر،
یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی۔ یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ یہ سارے کے سارے رمضان کا خلاصہ اور عرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو جو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر روزے فرض کیے ہیں، اس کے مختلف حصوں کو رحمت، مغفرت اور عتق من النار قرار دیا ہے، اس کی وجہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے انزل فیہ القرآن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور قرآن کریم نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ یہ وہ چھپی ہوئی دلہن ہے جس کی وجہ سے سارے کے سارے رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرافت اور کرامت عطا فرمائی۔ تو اس آخری عشرے کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری کاوش، یہ ساری جد و جہد کس وجہ سے ہوتی تھی؟ تاکہ لیلۃ القدر کو پا لیا جائے۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم اس کی عزت کو، تم اس کی شرافت کو، تم اس کے کرم کو، تم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عطائیں ہوتی ہیں اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، تمہاری فہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ہم نے اس کو قرآن کریم کے نزول کے لیے مخصوص کیا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے بیت العزت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، پورے کا پورا یک بار کی سارا قرآن نازل کیا، اور یہ تاریخ تھی لیلۃ القدر والی تاریخ۔ اور اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کرنا شروع کیا بیت العزت سے، وہ بھی لیلۃ القدر میں ابتدا ہوئی ہے قرآن کریم کے نزول کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات کو جس کے اندر نزول قرآن ہوا ہے، اس رمضان المبارک کے اندر پوشیدہ فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قدر والی رات یا قدر کی رات اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بڑی بابرکت رات ہے، بڑی منزلت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور باری تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا، کوئی مغفرت طلب کرنے والا، کوئی رحمت طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس رات کے اندر جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، تو وہ اپنی قدر بڑھا لیتا ہے۔ اس لیے یہ لیلۃ القدر ہے، خود بھی قدر والی ہے، اور جو اس کے اندر عبادات کا اہتمام کرے گا یہ اس کی قدر و منزلت بھی بڑھا دے گی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ہاں، تمہارے حساب و کتاب کے برابر کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ عرض کر دیا جاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے۔ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کوئی آدمی لگاتار 1000 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف رہے، 83 سال 4 مہینے اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت کرے گا۔ دوسری جانب ایک آدمی صرف لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر، بہتر ہے، زیادہ اچھی ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ کتنی بہتر ہے؟ 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے
کہ وہ کتنی بہتر کر کے نوازتا ہے۔ یہ تو ہمیں اپنی جستجو دکھانی پڑے گی کہ ہم کتنی جستجو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنایا بنی اسرائیل کے کسی عابد کا، یہ کوئی مجاہد تھا جس نے 1000 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی، یا وہ مجاہد تھا جس نے 1000 مہینے جہاد کے اندر اپنی زندگی کو صرف کیا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو بڑا بعید سمجھا کہ پرانی امتوں کے اندر لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی تو اتنی زیادہ عبادت کر لیا کرتے تھے، ہم کس طرح ان کے مقام و مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس قلق کو، اس افسوس کو خوشخبری میں تبدیل کر کے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں ہر سال رمضان دوں گا، ہر سال اس رمضان کے اندر لیلۃ القدر موجود ہوگی۔ تمہاری زندگی 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 50 سال، جتنے سال ہے اتنی لیلۃ القدر تم حاصل کر سکتے ہو، اور اس ایک لیلۃ القدر کو میں نے 1000 مہینوں سے بھی بہتر کر دیا ہے۔ لہٰذا وہ بنی اسرائیل کا عابد، وہ بنی اسرائیل کا مجاہد، وہ کسی طور تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امت محمدیہ تمہیں میں نے ایسی شان عطا کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یہ ایسی رات ہے جس کے اندر فرشتے زمین کے اوپر نزول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اپنی ساری ڈیوٹیاں چھوڑ دو، کوئی قیام کے اندر ہے، کوئی قعود کے اندر ہے، کوئی سجود کے اندر ہے، ساری اپنی ذمہ داریاں چھوڑو اور زمین کے اوپر پھیل جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آج دعا کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی عبادت میں مصروف ہیں، ان کے اوپر سلامتی نازل کرو، اور جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے حق میں آمین آمین کہتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا، والروح، اس رات کو روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح سے مراد حضرت جبریل امین ہے، جن کی سرکردگی میں سارے کے سارے فرشتے دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں، جن کے بارے میں حکم خداوندی ہوتا ہے۔ من کل امر، سارے اس کے سارے احکامات لے کر وہ دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر سارے حکمت و تدبر کے امور یہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں۔ 4 بڑے فرشتے جن میں جبریل، میکال، اسرافیل اور ملک الموت، ان 4 فرشتوں کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کی ساری ذمہ داریاں ارشاد فرماتے ہیں۔ سلام، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی ہی سلامتی رکھی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے والا اسی وقت بنے گا جس وقت وہ اول سے لے کر آخر تک رات کے اندر بیدار رہے گا، کہ پتہ نہیں کون سا حصہ لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت والا گزر نہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ جو لیلۃ القدر ہے ہی حتی مطلع الفجر، وہ فجر کے طلوع ہونے تک قائم رہتی ہے، یعنی کہ پورے کی پوری رات وہ لیلۃ القدر ہے۔ کسی بھی حصے میں اگر تم جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لو گے، تمہیں لیلۃ القدر کی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے رمضان المبارک کی یہ نعمت اور یہ برکت ہم سے جدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم بڑی تیزی سے تیسرے عشرے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس تیسرے عشرے کے اندر اپنے آپ کو لیلۃ القدر کی جستجو کے اندر لگانا، یہ رسول کریم علیہ السلام کی عین سنت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک سنت کی ابتدا فرمائی ہے۔ وہ سنت اگرچہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ادوار میں بھی موجود تھی، اور رسول کریم علیہ السلام بعثت سے پہلے بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑی عجیب عبادت ہے، اور وہ سنت ہے سنت اعتکاف۔ اور اس اعتکاف کا مقصد کیا تھا؟ لیلۃ القدر کا حصول۔ رسول کریم علیہ السلام جس وقت آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ نے سن رکھا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام یہ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں
لکھا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا یہ غار حرا میں جانا یہ ان کے آباء و اجداد کی سنت تھا، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد یہ اعتکاف کرنے کے لیے غار حرا میں جاتے تھے، اور اس وقت غار حرا میں بیٹھ کر خانہ کعبہ انسان کو بالکل اپنے سامنے نظر آتا تھا، تو مراقبہ کعبہ، نظر کعبہ کا مراقبہ بھی ہو جاتا تھا، کیونکہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور لوگوں سے دور دراز ایک جگہ پر بیٹھ کر خلوت گزینی بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام وہاں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور وہاں کھانا وغیرہ پکا کر فقراء کے اندر کھانا بھی تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور رسول پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد میں یہ سنت کہاں سے آئی ہے؟ ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم خانہ کعبہ بناؤ، تو اس وقت خانہ کعبہ کی ان پرانی بنیادیں جو فرشتوں نے یا آدم علیہ السلام نے قائم کی تھیں، ان بنیادوں کے اوپر جب دوبارہ عمارت کو کھڑا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ تم میرے گھر کو پاک اور صاف کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو اعتکاف کی سنت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا ان سے، تو یہ 40 راتیں کوہ طور پر جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور انجیل مقدس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل ملی ہے وہ بھی اسی سنت کے ذریعے ملی ہے کہ انہوں نے جا کر اعتکاف کیا۔ تو یہ سابقہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس عمل کو نبوت ملنے سے پہلے بھی انجام دیا ہے، اور جس وقت رسول پاک علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں حاضری کے بعد کسی سال بھی ناغہ نہیں فرمایا سوائے 1 سال کے، مسلسل آپ علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جس سال پہلی مرتبہ آپ علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے جو خیر من 1000 شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو رسول کریم علیہ السلام نے یکم رمضان المبارک سے ہی مسجد میں منتقل ہو گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس وقت دیکھا وہ بھی رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں معتکف ہو گئے۔ اب پہلا عشرہ گزرا، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کے آثار نظر نہیں آئے، دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کرنا پڑے۔ دوسرا عشرہ بھی رسول پاک علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا، تو دوسرے عشرے میں اعتکاف کرنے کے بعد صحابہ کرام نے بستر اپنے گھروں میں بھجوا دیے، اپنا سامان بھجوا دیا کہ واپسی ہوگی۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 20 دنوں کے اندر لیلۃ القدر کے آثار نظر نہیں آئے، لہٰذا آخری عشرہ بھی ہمیں اعتکاف کرنا پڑے گا۔ تو پھر رسول کریم علیہ السلام نے وہ آخری عشرہ بھی اعتکاف فرمایا۔ یوں پہلی مرتبہ آپ نے پورا رمضان المبارک اعتکاف کے اندر گزارا تھا، لیکن چونکہ 20 رمضان تک یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ لیلۃ القدر پہلے 20 دنوں میں نہیں ہے، اس لیے بعد میں رسول پاک علیہ السلام نے آخری عشرے کے اندر ہی اعتکاف فرمایا، جتنے عرصے بھی آپ اعتکاف فرماتے رہے۔ البتہ جو آخری سے پہلا سال تھا، یعنی رسول پاک علیہ السلام کی وفات سے وصال سے پہلے جو سال تھا، اس میں آپ علیہ السلام کسی سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تھے، تو آپ علیہ السلام نے آخری جو آپ کا حیات مبارکہ کا سال گزرا ہے اس میں 20 ایام آپ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو چونکہ یہ اشارہ تھا کہ اب ملاقات خداوندی کا وقت وہ آ گیا ہے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے زیادہ جستجو اور طلب کے لیے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا۔ تو جس وقت آخری عشرے میں رسول پاک علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا، وہ جو پہلے مہینے کی بات میں کر رہا تھا، تو رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعین عطا فرما دی۔ رسول کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے، آگے دیکھتے ہیں کہ 2 افراد آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔
رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی تعین بتا دی گئی تھی، لیکن جس وقت میں بتانے کے لیے باہر نکلا ہوں تو ہوا یہ کہ دو آدمی آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ اس لڑائی جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعین اٹھا دی۔ البتہ چونکہ اتنا معلوم ہو چکا ہے کہ پہلے 20 دن میں نہیں ہے، لہذا تحروا لیلۃ القدر فی العشر او فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ پھر آخر رمضان المبارک کے جو آخری ایام ہیں 10 ایام، ان کی طاق راتوں کے اندر تم اس کو تلاش کرو۔ اس کی وجہ ایک بتائی رسول پاک علیہ السلام نے کہ مجھے اتنی بات یاد رہ گئی ہے کہ روایت میں بتانے والے نے مجھے یہ بتایا تھا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس رات لیلۃ القدر ہوگی آپ کیچڑ کے اندر اور بارش کے پانی کے اندر سجدہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رات آخری رمضان میں وہ رات ہوگی جب آپ علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے فجر کے وقت آئیں گے تو بارش برس رہی ہوگی رات کے وقت، اور مسجد نبوی چونکہ کچی مسجد تھی تو اس کے اندر کیچڑ ہو گیا ہوگا، تو آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر اس کیچڑ کے اثرات تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین میں سے کئی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 21 رمضان المبارک کی رات تھی جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ بارش ہوئی تھی اور رسول کریم علیہ السلام کی پیشانی مبارک کے ساتھ جو ہے کیچڑ کے آثار۔ البتہ بہت سارے اقوال ہیں کہ لیلۃ القدر کس رات کو ہوتی ہیں۔ سارے اقوال کو علماء کرام نے جمع کر کے جو خلاصہ نکالا ہے وہ خلاصہ وہی ہے جو ہم سب کو معلوم ہے کہ جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو پنہا رکھا ہوا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلا لیا جاتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا نہ ہو۔ اللہ کی منشا تھی کہ میرے بندے میری طلب کے اندر، میری جستجو کے اندر لگے رہے۔ وہ جو تربیتی کورس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکم رمضان المبارک سے ہمارے ذمے لگایا ہوا ہے، اس تربیتی کورس میں اگر یہ بتا دیا جائے کہ وہ ساری کی ساری فضیلت ایک طرف، ایک رات اس مہینے کے اندر ایسی ہے جو خیر من الف شہر ہے، سارے لوگ رمضان کو چھوڑ کر لیلۃ القدر کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب بتا دیا جاتا کہ 27 کو ہے، جیسے آج کل ہم لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے کہ صرف 27 کو لیلۃ القدر سمجھ کر اس کے اندر ہم عبادت کرتے ہیں، تو باقی رمضان المبارک اپنی من مرضی سے گزار دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ میرے بندے میری طلب اور جستجو کے اندر لگے رہیں، اور وہ جو ان کا تربیتی کورس ہو رہا ہے اس تربیتی کورس کے اندر یہ لیلۃ القدر حائل نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لیلۃ القدر میں عبادت کر کے باقی سارے مہینے سوتے رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پنہا رکھ دیا ہے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر، ورنہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نازل فرماتے تھے، ادھر سے جبریل امین سنا کر جاتے ہیں، ادھر رسول کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر وہ قرآن کریم لکھ دیا جاتا ہے جس کے اندر بھولنے کے کوئی آثار نہیں ہوتے تھے، اور بھولنے کے آثار صرف اسی وقت نمایاں ہوتے تھے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ کیا فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے حبیب جب قرآن نازل ہوا کرے تم اپنی زبان کو نہ ہلایا کرو، لتعجل به، تمہیں تھکاوٹ ہو جائے گی۔ جس وقت قرآن کریم نازل ہو جائے گا آپ کی زبان سے اس کو جاری کروا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا۔ تو پورا قرآن ایک امی شخص کو جس کو لکھنا نہیں آتا، جس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کے قلب اطہر پر موجود ہے، لیکن لیلۃ القدر کی تعین بلا دی۔ یہ ہمیں بتانا مقصود ہے کہ علم وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کرتا ہے۔ کسی نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی عالم الکل ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے، نہ عالم الغیب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرما دی اور یہ بتا دیا کہ تم جس طریقے سے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین سے محروم ہوئے ہو، اگر تم آپس کے جھگڑے اور تنازعات کا خاتمہ نہیں کرو گے تم لیلۃ القدر کی برکتوں سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ ساری زندگی لگے رہو گے محنت کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، لیکن آپس کے اندر دستوں پر وہاں ہوں گے، لیلۃ القدر کے اندر جاگ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم کر، یہ پیغام عطا کرنا مقصود تھا۔ اس لیے یہ آخری عشرہ یہ آ گیا ہے، رسول کریم علیہ السلام کی بڑی سنت، اعتکاف کی سنت، جس میں آپ علیہ السلام نے کبھی ناغہ نہیں فرمایا، یہ سنت موقتہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی جگہ بستی میں کوئی شخص بھی اعتکاف کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا، ساری بستی سنت کے ترک کی گناہگار ہوتی ہے۔
تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ آخری عشرے کے اندر خوب جد و جہد کے ساتھ، خوب لگن کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے ساتھ ہم اپنے رمضان کے اتوار کو گزاریں، لیلۃ القدر کی تلاش میں اپنی پاک راتوں کو جاگ کر گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا اہتمام کریں، اور اس کے حصول کا سب سے آسان طریقہ وہ اعتکاف ہے۔ تو ہم سب اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہ 10 ایام جو ہے یہ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ہر مسجد کے اندر 5 6 افراد بیٹھے ہوں، جماعتوں کی صورت میں وہ اعتکاف کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے ہوئے ہوں، اور اہتمام ہو ایک رمضان المبارک کی بہاروں کا۔ اور رمضان المبارک کی ان طاق راتوں کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص 10 ایام کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو وہ دن بھر اپنے کاموں میں لگا رہے، لیکن رات کو آ کر وہ مسجد کے اندر گزار دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی سو کے بھی گزار دیتا ہے وہ عبادت ہے، اس کو بھی لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی کسی مجبوری کی وجہ سے تو کم از کم درجے میں کچھ حصہ اپنا رات کا منتخب کر لیں، جس میں تلاوت قرآن کلام پاک کیا جائے، اور جس کے اندر کچھ نوافل ادا کیے جائے، جس میں ذکر و اذکار کا کچھ اہتمام کیا جائے۔ اور وہ جو دعا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا دعا کروں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے وہ دعا سکھائی تھی کہ اگر آپ لیلۃ القدر کو پا لو تو اس میں آپ نے دعا کرنی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت درگزر کرنے والا ہے، مجھ سے درگزر فرما دے، تو خود معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں تو ہمیں معاف کر دے۔ تو دعا کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جستجو ہو، التجا ہو، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ رمضان المبارک اگر گزر جائے اور کوئی شخص اپنی مغفرت نہ کروا سکے، رسول کریم علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بعدا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پر دعا کا شکار نہ ہو۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے رمضان المبارک میں خوب اپنے لیے مغفرت اور بخشش طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔